مسجد میں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جو غلام ہے وہ بھی ذکر اللہ کر رہے ہیں، باہر بارات وغیرہ جا رہی ہوں گی، وہ ڈھول باجے تاشے اور ناچ گانا کر رہے تھے۔ صابر پاک نے شمس الدین کو کہا کہ جاؤ، شمس الدین التمش ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا جاؤ منع کرو، جاؤ منع کرو۔ منع کر کے آتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آتے، دوسری مرتبہ پھر بھیجتے ہیں، پھر بھی وہ باز نہیں آتے۔ بابا صابر کلیر نے کہا کیا بات ہے، یہ لوگ اپنی عادت سے باز کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ صابر سے کہہ دو وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک پیالہ تھا، وہاں پر ایک پیالہ تھا، صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا اے شمس الدین ترک اس پیالے کو الٹا کر دو، اس پیالے کو الٹا کر دو۔ جیسے ہی الٹا کیا گیا طوفان برپا ہو گیا۔ جہاں پر ابھی ناچ گانے ڈھول تاشے ہو رہے تھے، وہاں پر اللہ اکبر بچاؤ بچاؤ کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے صابر پاک کو پکارا، آپ باہر نکلے اور پھر فرمایا اے شمس الدین ترک وہ کٹورے کو اب سیدھا کر دو، وہ کٹورے کو اب سیدھا کر دو۔ اللہ اکبر۔ جب سیدھا کرتے ہیں تو طوفان جو آیا تھا وہ رک جاتا ہے۔ نگاہ مرد کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اور پھر اس کے بعد صرف سیدھا کر کے بات ختم نہیں ہوئی، تمام پر نظر ڈالتے ہیں تو سب کے سب اپنے وقت کے ولی بن جاتے ہیں، سب کے سب اپنے وقت کے ولی بن جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے صابر کلیر کو کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ شمس الدین ترک ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی وقت مجھے موقع ملے اور میرے پیر و مرشد مسکرائے تو میں ان سے کچھ چیز طلب کروں، کچھ مانگوں۔ اللہ اکبر، کچھ مانگوں میں اپنے پیر و مرشد سے۔ ایک دن آتا ہے، صابر پاک مسکرا رہے تھے تو شمس الدین التمش نے کہا ترک پانی پتی نے کہ حضور وہ کٹورے کا راز سمجھا دو اور کٹورا مجھے دے دو، وہ کٹورے کا راز سمجھا دو اور کٹورا مجھے دے دو۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس کٹورے کی کوئی حقیقت نہیں، رب کعبہ کی قسم اگر میں اپنے جوتے کو بھی پلٹنے کا حکم دیتا طوفان آ جاتا۔ یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بہت زیادہ ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی فراموش نہیں کیا۔ سمجھ رہے آپ؟ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، معذرت سے کسی کی توہین نہیں کر رہا، جب تمہارے بھائی کی برات ہو یا کسی ولی کا سندن ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو سب روک دینا چاہیے۔ یہی بزرگوں کی تعلیم ہے نا، یہی بزرگوں کا پیغام ہے۔ نماز افضل العبادت ہے، سمجھ رہے، اس میں خلل کا سبب کچھ بھی بنے گا ذمہ دار آپ بنیں گے، اس لیے اس وقت تک کہ کم از کم اس وقت تک تو آپ پرہیز کریں۔ مسجد کے سامنے تو ناچ گانا نہ کریں، پٹاخہ نہ پھوڑے، یہیں پر ہی گانا ہوتا ہے اور کئی گانوں میں کفریات ہوتے ہیں اور لوگ ناچتے ہیں۔ یاد رکھو گانے میں کفریات ہے تو پھر ایمان کا جنازہ چلا جاتا ہے۔ کسی کی بھی شادی ہو قانون سب کے لیے ایک ہے، اس لیے مسجد کا ادب و احترام کریں۔ آپ مسجد کے سامنے سے کسی کی بارات نہ لے جائیں، سمجھ رہے آپ، گانا بجاتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ لے جائے، اس لیے کہ یہ کسی ولی کا در نہیں، یہ میرے مولا کا گھر ہے، گھر، سمجھ رہے۔ ہاں ولیوں کو مقام ملا ہے نا تو مسجد میں عبادت و ریاضت کرنے سے، اور مسجد کو کوئی عام چیز نہ سمجھے، اس کا ادب و احترام کرے۔ بہت سارے جوان لوگ مسجد کی زینے پر بیٹھ کر گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرے۔ مسجد کے سائڈ میں بیٹھ کر کوئی بھی فالتو کام نہ کرے، مسجد کا احترام کرے۔